السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اسپوکن عربک 2.0. تو یہ ہے آج ہماری دوسری کلاس اسپوکن عربک لینگویج کا. تو بغیر کسی تاخیر کے چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مسمک ومسم ابیک. مسمک ومسم ابیک. مسمک ومسم ابیک. ما اسمک وما اسم ابیک. مسمک ومسم ابیک. آپ کا کیا نام ہے اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ مسمک آپ کا نام کیا ہے، ومسم ابیک اور آپ کے والد کا نام کیا ہے. عربی میں آپ کو کہتے ہیں والد. ابی کا یعنی آپ کے والد، ومسم ابیک آپ کے والد کا نام. مسمک ومسم ابیک. آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے والد کا نام کیا ہے. ان انگلش واٹس یور نیم اینڈ واٹس یور فادرز نیم. اسمی ایکس وائی زیڈ، واسم ابی ایکس وائی زیڈ. اسمی کے بعد جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے کہ اسمی کے بعد آپ اپنا نام ذکر کریں گے. اسم خالد، اسم آصف، اسم ساجد، اسی طرح و اسم ابی خالد، واسم ابی محمد، واسم ابی عبداللہ. اس طرح آپ اپنے والد کا نام، یہ جو ڈاٹ ہے ڈیش میں آپ یہ نام ذکر کر سکتے ہیں. اسمی، اس کے بعد ڈیش میں آپ اپنا نام ذکر کریں. واسم ابی ڈیش میں آپ اپنے والد کا نام. میرا نام فلاں ہے اور میرے والد کا نام فلاں ہے. مائی نیم از اینڈ مائی فادر نیم از. اوکے. این ولدت. این ولدت. دہرائیں میرے ساتھ. این ولدت. این ولدت. این ولدت. این ولدت. آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے یا آپ کہاں پیدا ہوا ہے. ولدت مین پیدا ہونا. این مین کہاں. آپ کہاں پیدا ہوئے یا آپ کی پیدائش کہاں ہوئی. انگلش میں ویئر ور یو بورن. ویئر ور یو بورن. جواب میں کہیں گے ولدت فی مدینہ. ولدت فی مدینتی ڈیش. ڈیش میں آپ اپنے شہر کا نام ذکر کریں گے. ولدت فی مدینتی کراچی. ولدت فی مدینتی لاہور. ولدت فی مدینتی دبئی. ولدت فی مدینتی مکہ. ایکس وائی زیڈ جو آپ ذکر کر سکتے ہیں. میری پیدائش ڈیش میں ہوئی. میری پیدائش ڈیش شہر میں ہوئی. I was born in the city of XYZ. فی ایتی منطقۃ تسکن. فی ایتی منطقۃ تسکن. فی ایتی کون سا یا کون سی، اس کا معنی یہ ہوتا ہے. فی ایتی منطقۃ تسکن. دوبارہ دہرائیں میرے ساتھ. فی ایتی منطقۃ تسکن. منطقہ کہتے ہیں علاقے کو، تسکن رہنا. فی ایتی کون سا یا کون سی، آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں. انگلش میں وچ ایریا ڈو یو لیو ان. فی ایتی منطقۃ تسکن. اس کے جواب میں کہیں گے آپ اسکن فی منطقتی. اسکن فی منطقتی. اسکن میں رہتا ہوں، فی منطقتی علاقے میں ڈیش یعنی میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں. آپ کے علاقے کا نام یہاں پہ ذکر. منطقہ کے بعد آپ اپنے علاقے کا نام یہاں پہ ذکر کر دیں گے. I live in the area. I live in the city area. میں شہر کے علاقوں میں رہتا ہوں. I live in the city area. I live in the صدر. اسکن فی منطقۃ صدر. میں صدر کے ایریا، صدر کے علاقے میں رہتا ہوں. اسکن فی منطقۃ صدر. میں صدر کے علاقے میں رہتا ہوں. ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے اس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کا نام ذکر کر دیں. هل تعيش مع والدي. هل تعيش مع والدي. هل تعيش مع والدي. هل استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے سوال کے لیے. هل کسی چیز کے سوال کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس اردو میں کیا آپ ایسا کرتے ہیں، جس طرح بولتے ہیں شروع میں ہم استعمال کرتے ہیں کیا آپ جاتے ہیں، کیا آپ کھاتے ہیں. تو اس طرح یہ حل استعمال ہوتا ہے. حل تعیش مع والدی. کیا آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں. تعیش کا مطلب ہے عاش یعیش کا مطلب ہوتا ہے رہنا. ٹھیک ہے. مع والدی کیا آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا، والد من والد صاحب کو کہتے. والدی کا مطلب ہے امی اور ابو دونوں کو والدی کہتے ہیں.
والد ہو تو اس کا مطلب ہے والد یعنی آپ کے والد صاحب، اور والدیک یعنی امی اور ابو دونوں کو والدیک کہیں گے۔ کیا تم اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہو؟ انگلش، ڈو یو لیو وتھ یور پیرنٹس؟ نعم اعیش مع والدی، نعم اعیش مع والدی، دوبارہ دہرائیں، نعم اعیش مع والدی، جی بالکل، میں نعم کہ ہاں، جی بالکل، ہاں، ٹھیک ہے، نعم اعیش میں رہتا ہوں، مع والدی میرے والدین کے ساتھ، یس آئی لیو وتھ مائی پیرنٹس، لا اگر آپ اپنے والد کے ساتھ نہیں رہتے تو آپ کہیں گے لا، لا کا مطلب نہیں، لا، بل اعیش مع جدی و جدتی، لا بل اعیش مع جدی و جدتی، لا بل اعیش مع جدی و جدتی، لا کا مطلب نہیں، بلکہ نہیں بلکہ میں رہتا ہوں، مع جدی میرے دادا، و جدتی اور دادی کے ساتھ، جد کا معنی ہے دادا، اور جدتی یعنی جدتن دادی، جدن دادا، جدتن دادی، نہیں میں اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتا ہوں، نو I live with my grandparents. كم فردا في عائلتك؟ كم فردا في عائلتك؟ دوبارہ دہرائیں، کم فردا فی عائلتک، کم کا معنی ہوتا ہے کتنے یا کتنا یا کتنی، فردن افراد، فی عائلتک فیملی، آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں یا کتنے افراد ہیں، how many people are in your family؟ فی عائلتی خمسۃ افراد، فی عائلتی خمسۃ افراد، فی عائلتی خمسۃ افراد، دوبارہ دہرائیں، فی عائلتی خمسۃ افراد، میری فیملی میں یا میرے گھر میں خمسۃ پانچ افراد، خمسہ پانچ کو کہتے ہیں، افراد یعنی فرد، there are 5 people in my family۔ باقی گنتی کے حوالے سے عربی زبان میں ہم پڑھیں گے، ایک الگ سے ہم اس کا سیکشن لیں گے، فی الحال میں 1 سے لے کر 10 تک پہ آپ کو گنتی بتا دیتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ماذا يعمل أبوك؟ ماذا يعمل أبوك؟ ماذا يعمل أبوك؟ دوبارہ دہرائیں، ماذا يعمل أبوك، ماذا من کیا، کرنا، يعمل کام کرنا، ابو کا آپ کے والد، آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں، آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں، ماذا يعمل أبوك؟ ماذا يعمل أبوك؟ What does your father do؟ انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا What does your father do؟ ابی معلم، ابی معلم، یا ابی مہندس، یا ابی متقاعد، ابی معلم، آپ کے والد اگر ٹیچر ہیں تو آپ کہیں گے ابی معلم، ابی معلم، یا آپ کے والد اگر انجینئر ہیں ابی مہندس، یا آپ کے والد اگر ریٹائر ہیں ابی متقاعد، معلم ٹیچر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مہندس انجینئر کو کہتے ہیں، اور متقاعد ریٹائر کو کہتے ہیں۔ تو اس میں سے آپ کے والد جو بھی ہیں وہ آپ لکھتے ہیں، اگر ان میں سے نہیں ہے تو ابھی کے بعد جو بھی آپ کے والد صاحب کا پیشہ ہے وہ آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں، ابی معلم او ابی مہندس او ابی متقاعد، میرے ابو ٹیچر ہیں یا انجینئر ہیں یا ریٹائر ہیں، مائی فادر از اے ٹیچر اور انجینئر اور ریٹائر، کم اخن لک، ابھی پڑھ کے آئے، کم کا مطلب کتنا یا کتنی، کم اخن لک، کم اخن لک، کم اخن لک، آپ کے بھائی کتنے بھائی آپ کے ہیں، یعنی آپ کے کتنے بھائی ہیں، کم کا مطلب
کتنا اخن بھائی لک آپ کے کتنے بھائی ہیں آپ کے بھائی کتنے ہیں انگلش میں ہاؤ many brothers do you have لی ثلاثة إخوة لی ثلاثة إخوة لی ثلاثة إخوة لی أخوان لی أخوان لی أخ واحد لی أخ واحد لی میرے ثلاثة إخوة تین بھائی لی میرے تین بھائی ہیں ثلاثہ کہتے ہیں تین کو اخوہ یہ اخ کی جمع ہے یعنی بھائی کی جمع ہے ایک کو اخ کہیں گے دوسرے کو اخوان اور تین کو اخوہ دو کو اخوان ایک کو اخ واحد میرے تین بھائی ہیں اگر آپ کے واقعی میں فی الحال تین ہے تو یا لی اخوانی اگر آپ کے دو بھائی ہیں تو کہیں گے اخوان اگر آپ کے بھائی ایک ہی ہے بس تو کہیں گے لی اخ واحد I have 3 or 2 or 1 brothers اچھا آپ کامنٹ میں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کے والد کا نام آپ کیا کرتے ہیں کیا پیشہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کے بھائی بہن کتنے ہیں ضروری نہیں ہے جیسا ہے ویسا ہی بتائیں بس پریکٹس کے لیے آپ کچھ بھی بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کی ایک پریکٹس ہو جائے کامنٹس میں لیس لی اخوہ لیس لی اخوہ اگر آپ کے بھائی بالکل نہیں ہے صرف بہنیں ہیں تو کہیں گے لیس لی اخوہ لیس من نہیں لیس لی اخوہ نہیں ہے میرے بھائی کوئی بھائی نہیں ہے لیس لی اخوہ میرا کوئی بھائی نہیں I don't have any brothers لیس لی اخوہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے هل انت اکبر اخوتک دوبارہ دہرائیں هل انت اکبر اخوتک کیا آپ گھر میں سب سے بڑے ہیں حل انت حل استعمال ہوتے سوال کی پہلے پڑھ چکے ہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں انت آپ اکبر بڑے ہیں اخوتی کیا آپ گھر میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں کیا تم سب سے بڑے ہو یعنی بھائیوں میں انگلش میں آر یو دا اولڈسٹ امانگ یور سبلنگس نعم انا اکبر اخوتی اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو آپ کہیں گے نعم انا اکبر اخوتی نعم انا اکبر اخوتی نعم جی میں ہوں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا یعنی ہاں میں سب سے بڑا ہوں انگلش میں یس آئی ایم دا اولڈسٹ یس آئی ایم دا اولڈسٹ ون لا بل انا اصغرهم اگر آپ سب سے چھوٹے ہیں تو کہیں گے لا بل انا اصغرهم لا بل انا اصغرهم لا کا مطلب نہیں بلکہ میں سب سے چھوٹا ہوں نہیں میں سب سے چھوٹا ہوں لا بل انا اصغرهم نو آئی ایم دا ینگیسٹ آئی ایم دا ینگیسٹ اگر آپ مڈل ہیں یعنی آپ درمیانہ ہیں درمیان کے تو آپ کہیں گے لا بل انا اوسطهم لا بل انا اوسطهم اکبر کہتے ہیں بڑے کو اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو اور اوسط کہتے ہیں درمیانہ لا بل انا اوسطهم نہیں میں درمیان والا انگلش میں نو آئی ایم دا مڈل ون آئی ایم دا مڈل ون هل ابواک علی قید الحیات هل ابواک علی قید الحیات هل ابواک علی قید الحیات هل سوال کے لیے ابواک والدین علی قید الحیات کیا آپ کے والدین حیات ہیں کیا والدین آپ کے حیات ہیں کیا آپ کے والدین زندہ ہیں یعنی حیات ہیں Are your parents alive؟ نعم کلاہما علی قید الحیات والحمد للہ دورائیں نعم کلاہما علی قید الحیات والحمد للہ نعم کلاہما علی قید الحیات والحمد للہ ہاں کلاہما یعنی دونوں نعم دونوں علی قید الحیاتی حیات ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہاں دونوں زندہ ہیں اللہ کا شکر یس both of them are alive praise be to Allah خدا نخواستہ آپ کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک حیات نہیں ہے انتقال ہو چکا ہے آپ کے والدین میں سے کسی کا تو آپ یہ جملہ کہیں گے امی قد توفیت رحمہ اللہ
امی قد توفیت رحمہ اللہ، والدہ کو کہتے ہیں امی میری والدہ، قد توفیت کا معنی ہے فوت ہونا، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، رحمہ اللہ اللہ ان پر رحم کرے، امی قد توفیت رحمہ اللہ، دہرائیں امی قد توفیت رحمہ اللہ. In English, my mother has passed away, may Allah have mercy on her. اگر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے خدا نخواستہ تو آپ کہیں گے ابی قد توفی رحمہ اللہ، ابی قد توفی رحمہ اللہ، دہرائیں میرے ساتھ ابی قد توفی رحمہ اللہ، میرے والد یا میرے ابو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان پر رحم. ابی قد توفی رحمہ اللہ، my father has passed away, may Allah have mercy on him. کم عمل لک، پہلے جملے میں کیا تھا؟ کم اخل لک، جملے میں کم عمل لک، عم چچا کو کہتے ہیں. اب آپ ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے. کم عمل لک، آپ کے کتنے چچا ہیں، آپ کے کتنے چچا ہیں. کم عمن لک. How many paternal uncles do you have؟ اچھا پیٹرنل یہ انگلش والے جو انگلش سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے پیٹرنل اور میٹرنل کیا ہوتا ہے، تو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم انگلش نہیں پڑھا رہے ہیں. ہم کیا پڑھا رہے تھے؟ ہم عربی پڑھا رہے ہیں. تو جن کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو اردو تو سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے بھائی. کم عم لک، آپ کے کتنے چچا ہیں؟ لی عم واحد، لی عم واحد، میرے ایک چچا. لی عمانی، میرے دو چاچو. لی ثلاثۃ اعمام، میرے تین چاچو. لی میرے عم واحد، واحد ایک کو کہتے ہیں ابھی پڑھ کے آئے. عمانی دو، ثلاثۃ اعمام تین. ٹھیک. اچھا اعمام یہ عم کی جمع ہے، عم چچا کو کہتے ہیں. عمانی یہ تسنیہ ہے یعنی دو کو. اعمام یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے. میرا ایک یا دو یا تین چچا ہے. I have one or two or three paternal uncles. کم عمتن لک، کم عمتن لک، کم عمتن لک. یہ آپ سمجھ گئے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے. عم چچا کو کہتے ہیں، اور عمتن اگر آخر میں اگر آپ تا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا پھپھی. کم عمتن لک، آپ کے کتنی پھپھیاں ہیں. How many paternal aunts do you have؟ کم عمتن لک، آپ کی کتنی پھپھیاں ہیں. لی اربع عمات، لی اربع عمات، میرے چار پھپھیاں ہیں. اگر آپ کے ایک پھپھی کہیں گے لی عمت واحدۃ، لی عمانی اگر دو پھپھیاں ہیں. لی اربع عمات اگر چار تین ہیں. لی ثلاث عمات، لی ثلاث عمات. I have four paternal aunts. لی اربع عمات. کم خالا لک وکم خالة، کم خالا لک وکم خالة، کم خالا لک وکم خالة. خال کہتے ہیں ماموں کو اور خالہ کہتے ہیں خالہ کو. خال ماموں، اور آخر میں اگر تا لگا دیں گے خالتن تو یہ بن جائے گا کیا؟ خالہ. خالہ پتہ ہے نا آپ کو، ماں کی بہن کو کہتے ہیں، والدہ کی بہن کو خالہ کہتے ہیں. آپ کے کتنے ماموں اور کتنے خالہ ہیں؟ How many maternal uncles and aunts do you have؟ لی خال واحد و خالتان، لی خال واحد و خالتان. دوبارہ دہرائیں. لی خال واحد و خالتان، میرا ایک ماموں ہے اور دو خالہ ہیں. I have one maternal uncle and two maternal aunts. ما هي لغة بيتك؟ ما هي لغة بيتك؟ ما هي لغة بيتك؟ دہرائیں میرے ساتھ. ما هي لغة بيتك، آپ کی گھر کی زبان کیا ہے؟ آپ کی گھر کی زبان کیا ہے؟ What language do you speak at home؟ یعنی مادری زبان. ما هي لغة، یعنی آپ گھر میں کون سی زبان بولتے ہیں. ما هي لغة بيتك، آپ گھر میں کون سی زبان بولتے ہیں. ما هي لغة بيتك. What language do you speak at home؟ لغة بيتي ڈیش، لغة بيتي ڈیش. اب یہاں پر آپ جو بھی زبان بولتے ہیں، انگلش میں بات کرتے ہیں
تو کہیں گے لغت بیتی الانجلیزیہ، لغت بیتی العربیہ، لغت بیتی الانجلیزیہ، لغت بیتی الاردیہ، لغت بیتی فارسیہ. ٹھیک ہے. The language we speak at home is XYZ. تو آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو آج کے اس لیسن نمبر 2 میں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں جو عربک سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی شیئر کر دیا کریں، اور کامنٹس میں اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ کر دیا کریں. انشاءاللہ مجھے اگر فرصت ملی تو میں آپ کو جواب دے دوں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.